معزز حاضرین و سامعین گرامی، آج کے عنوان پہ گفتگو کرنے سے پہلے حسب معمول فضائل درود شریف کے ضمن میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک مختصر حصہ، اس کا مفہوم آپ حضرات کے ذوق و شوق میں اور ایمانی حلاوت میں اضافے کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ ظاہر سی بات ہے، ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ وہ جنت کا راستہ بھولے، اس لیے ہمیں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے اور اسے کسی حالت میں بھی بھولنا نہیں چاہیے۔ آج کی اس نشست میں گفتگو کے لیے جس طرح ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو اخلاص کی اہمیت کے حوالے سے بات کی تھی، اور میں نے یہ بھی گزارش کی تھی کہ ہم تھوڑا سا اس موضوع کو پھیلائیں گے اور اس حوالے سے کچھ اس کے آداب کے حوالے سے اخلاص کے حصول کی کیفیت کیسے بنتی ہے اور پھر اس کے لیے کیا کرنا ہے، تو اس حوالے سے آج بھی ہم اسی عنوان پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اخلاص کی تعریف اور اس کے حوالے سے مختصر گزارش میں نے کر دی تھی، اور یہ بات طے ہے کہ اس وقت تک اخلاص کا حصول ممکن نہیں ہے کہ جب تک انسان اپنے نفس پہ قابو نہ پا لے، اور جس انسان نے نفس پہ قابو پا لیا اس نے اپنے اللہ کو راضی کر دیا، اور جس نے اپنے اللہ کو راضی کر دیا اسے دنیا و ما فیہا کی ساری نعمتیں حاصل ہو گئیں، اور جسے دنیا و ما فیہا کی نعمتیں مل گئیں وہ سمجھ لیں کہ دونوں جہانوں میں کامیاب اور کامران ٹھہرا، اور اس کے حصول کے لیے پوری انسانیت میں جو اہل ایمان ہیں وہ انہی کیفیات کے حصول کے لیے کاوشیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، اور سب کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ انہیں اپنے رب کی رضا اور اس کی قربت حاصل ہو جائے، اور یہ اہل ایمان کا وتیرہ ہے۔ جن لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان کی حلاوت عطا کی ہے وہی ان کیفیات کو سمجھتے ہیں۔ آج گفتگو کے عنوان کے طور پہ سورہ نساء کی آیہ نمبر 146 کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، کہ جو لوگ پلٹ آئے اور اپنی اصلاح کی اور اللہ کی رسی کو تھاما اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کیا، تو وہی لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان قریب مومنوں کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے
اخلاص کی طرف قدم بڑھانے کے لیے گویا ہمیں ایک سبق عطا کیا ہے کہ میرے بندو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں اخلاص مل جائے تو اس کے لیے پھر تمہیں سچے دل کے ساتھ میری طرف پلٹنا ہوگا، توبہ کرنی ہوگی۔ اور یاد رکھیں، کسی بھی کام کے لیے سب سے پہلے اس کے ساتھ کامل طور پہ وابستہ ہونا ضروری ہے، اور اخلاص کے جو عمل کی طرف قدم بڑھانے کا پہلا زینہ ہے وہ توبہ ہے۔ جس طرح طب نبوی کا ایک اصول ہے کہ جب انسان حکیم کے پاس جاتا ہے تو حکیم اس کو ایسی دوائی دیتا ہے کہ وہ اس کے پورے معدے کو صاف کر دیا جاتا ہے، معدہ مکمل طور پہ خالی کر کے پھر حکیم اس کے لیے دوائیں تجویز کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ دوائی کھانی ہے اور اس دوائی کو اس طریقے کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے، تب جا کے وہ دوائی مریض کو فائدہ بہم پہنچاتی ہے۔ اور اگر انسان کا معدہ پر ہو، مختلف فاسد مواد اس کے اندر جمع ہو، تو وہ جو حکیم کی دوائی ہوگی وہ اس کے معدے میں کوئی اثر نہیں کرے گی۔ اسی طرح اخلاص کی طرف بڑھنے والا پہلا قدم جو ہے وہ سچی توبہ ہے، اور یقیناً الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان بھول اور چوک سے مرکب ہے، انسان سے بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں اور خطا کا پتلا ہے انسان، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے ازالے کے لیے انسان کو راستہ بتایا ہے، اور وہ راستہ ہے توبہ کا ہے، اللہ کی طرف پلٹنے کا ہے، اپنے اعمال پہ نادم ہونے کا ہے، اور رب کریم کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنے کا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جتنے بھی بنی آدم ہیں ان سے خطا سرزد ہو سکتی ہے، یعنی خطا ہر انسان سے ہو سکتی ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو توبہ کر لے، جو اپنے عمل بد سے سچے دل سے توبہ کر کے اپنے رب کی طرف پلٹ آئے، وہ بہترین خطا کار ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی توبہ کرنے والوں کی بہت تعریف فرمائی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد بار بار فرماتا ہے اپنے کلام میں کہ تم میری طرف پلٹ آؤ، پلٹ آؤ، پلٹ آؤ، بار بار انسان کو ترغیب دی جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، توبہ کوئی محض گردان کا نام نہیں ہے کہ ہم زبان سے بس توبہ توبہ کریں یا کانوں کو ہاتھ لگا دیں یا اس طرح کر دیں، نہیں، توبہ سچے دل سے نیکی کا ارادہ کرنے اور گناہوں کو مکمل طور پہ چھوڑ دینے کا نام ہے، اور بالکل سچے دل سے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو انسان کے دلی ارادوں سے واقف ہے۔ ہم کسی دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، کسی انسان کو آج کل کے حالات میں جو ہمارے حالات چل رہے ہیں، لوگ بہت ایک دوسرے کے ساتھ وعدے کر دیتے ہیں، وعدے وعید کرتے ہیں اور پھر مکر جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ انسان تو ایک دوسرے کے ارادوں سے بے خبر ہوتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ میرے سامنے جو بیٹھے ہیں آپ کے دل میں کیا ہے،
آپ کو نہیں معلوم میرے دل میں کیا ہے، لیکن وہ ذات علیم بذات الصدور، ہمارے ارادوں سے جو واقف ذات ہے، اس کو تو کسی صورت میں ایسے دھوکہ دینے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے توبہ یہ ہے کہ انسان سچے دل کے ساتھ یہ پختہ ارادہ کرے کہ مجھ سے اس سے قبل جو غلطیاں ہوئیں، خطائیں ہوئیں، میں نے جو اللہ کی نافرمانیاں کی، میں نے جو اس کے حقوق کو تلف کیا، حقوق کو پامال کیا، میں اس سے پورے طریقے سے باز آتا ہوں اور اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکا کے اپنے رب سے یہ سچا وعدہ کرے کہ مولا، اس سے پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا، اب میں تیری حکم عدولی نہیں کروں گا۔ یہ حقوق اللہ کے حوالے سے ہے۔ جو انسان سے اللہ کے حقوق رہ جائے، عبادات میں انسان سے کمی ہو جاتی ہے، دیگر جو چیزیں اللہ نے لازم فرمائی ہیں ان سے اگر انسان کوتاہی کرتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے سچے دل سے پلٹنے پہ اللہ اسے معاف کر دے گا۔ اور دوسرا حصہ ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد میں آپ کے رشتہ داروں کے حقوق ہیں، آپ کے پڑوسیوں کے حقوق ہیں، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں کے حقوق ہیں۔ آپ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے، کوئی کسی پہ تہمت لگاتا ہے، کوئی کسی کا ناحق مال کھاتا ہے، تو یہ ایسے زبانی معاف نہیں ہوتے، یہ زبانی معاف نہیں ہوں گے تاں کہ جس انسان کی آپ نے حق تلفی کی ہے، جس کا حق مارا ہے، جس انسان کی تہمت لگائی ہے، جس انسان کے بارے میں جھوٹ بولا ہے، جس انسان کی آپ نے غیبت کی ہے، جب تک آپ اس سے معافی نہیں مانگ لیں گے اور وہ معاف نہیں کر دے گا، اس وقت تک توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کسی کا مال کھایا ہے خدا نخواستہ ناحق، جیسا کہ بعض لوگوں کی بری عادت ہے، اللہ تعالیٰ سب کو بچائے، لوگ رشوت کھاتے ہیں، کوئی دکاندار ہے تو وہ کم تولتا ہے، ناجائز منافع خوری کرتا ہے، علی ھذا القیاس کسی کا مال ناحق طریقے سے کھایا ہے، تو جب تک وہ مال اس کو یا اس کے ورثاء کو نہیں دیا جائے گا، آپ کے سر سے وہ کبھی اترے گا نہیں۔ یہ حقوق العباد ہیں۔ یعنی توبہ کا مختصر مفہوم کیا ہے کہ ہم سے جو حقوق اللہ میں کوتاہی ہوئی ہے ہم اس کی اللہ سے معافی مانگیں، اور آئندہ کے لیے اس کوتاہی کے ازالے کا پکا وعدہ کریں اور پکا ارادہ کریں۔ یہ حقوق اللہ کے حوالے سے ہے۔ اور حقوق العباد جب تک ہم بندے کو اس کا حق واپس نہیں دیں گے یا اس سے معاف نہیں کروائیں گے، اس وقت تک اس میدان میں معافی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ اپنے حق کو تو میں معاف کر دوں گا، لیکن بندوں کے حقوق کو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک قطعاً معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور خدا نخواستہ اگر کوئی انسان بغیر توبہ کیے مر گیا یا بغیر کسی کا حق لوٹائے مر گیا تو اس کے لیے وہ بہت بڑا وبال ہے۔ اور حدیث پاک میں ایسے شخص کو سب سے غریب قرار دیا گیا ہے، کیونکہ قیامت کے دن جب یہ حقوق کی باری آئے گی تو جس انسان کی دوسرے نے حق تلفی کی ہوگی، اس حق تلفی کرنے والے کو
کی جو نیکیاں ہیں وہ اس کے حق میں دی جائیں گی کہ جس کی اس نے حق تلفی کی ہے، اور اگر نیکیاں دیتے 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 وہ نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی تو اس کے گناہ جو ہے وہ اس کے سر جو ہے نا اس کے اوپر وہ اس کے سر منڈ دیے جائیں گے کہ یہ اس کے گناہ اب تیرے ذمہ ہو گئے کیونکہ تو نے اس کی حق تلفی کی ہے۔ اور حضور نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو سب سے غریب قرار دیا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ انسان اگر خدا نخواستہ اس سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو، دنیا میں کسی کا اگر اس نے ناحق مال کھایا ہو، کسی کے ساتھ ناجائز کوئی اور سلوک کیا ہو، تو وہ دنیا میں ہی معاف کروا لے، بصورت دیگر یہ بہت مشکل ہو جائے گا اور مرنے کے بعد یہ معاملہ بہت سخت ہو جاتا ہے۔ اسی ضمن میں درمیان میں ایک بات، مثلا خدا نخواستہ اگر کسی نے ایک شخص کی حق تلفی کی ہے یا اس کا ناجائز مال کھایا ہے، اس کے مطلب حق کو تلف کیا ہے، اب اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ شخص، اس کے ذہن میں نہیں ہے کہ وہ کون شخص تھا کہ جس کی میں نے حق تلفی کی یا جس کا میں نے مال کھایا، تو اس کے لیے کیا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ شخص کہاں ہے، اس کو مطلب اب میں کہاں ڈھونڈوں، کیونکہ ہوتا ہے انسان کے ذہن میں ایک مرتبہ کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں سچی توبہ کروں، تو وہ پھر کہاں بندے کو ڈھونڈتا پھرے گا۔ اس کے لیے یہ ہے کہ اگر اس کے ورثاء ہوں، اس کے ورثاء سے معاف کرا لیا جائے، اگر اس کا مال ناحق کھایا ہو، اس کے ورثاء کو وہ مال اتنا دے دیا جائے، اور اگر ورثاء بھی نہ ملیں، وہ بھی نہ ہو، کچھ نہ ہو، تو پھر اس کے لیے وہ دعائے مغفرت کیا کرے، اس کے لیے دعائے مغفرت کیا کرے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے پھر اس کو وہ اس کے ساتھ معافی والا معاملہ کر دے، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ آپ نے کس بندے کی حق تلفی کی ہے۔ یہ توبہ کا ایک مختصر سا میں نے مفہوم، کیونکہ اس جو اخلاص کی طرف بڑھنے کا پہلا قدم جو آیا میں نے پڑھی ہے، اس کے تحت پہلا قدم کیا ہے؟ تابو۔ اس کے بعد ہے وَأَصْلَحُوا، اپنی اصلاح کرنا۔ اب تابو کے بعد پھر یہ نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے بھائی میں نے بس توبہ کر لی، جو پہلے مجھ سے گناہ ہوئے، جو چیزیں ہوئیں، اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی اصلاح بھی کرنی ہے، یعنی وہ اپنے پورے معمولات کا دیکھے، اپنے صبح سے لے کے شام تک اپنے سارے معمولات کو دیکھے، انہیں چیک کرے، ان کو ہمیشہ دیکھتا رہے کہ کہیں میرے معمولات میں پھر وہی بات تو نہیں آ رہی کہ جو گناہ کی طرف ہے، جو اللہ کی نافرمانی کی طرف ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکم عدولی کی طرف ہے۔ کیونکہ انسان کی جو روح ہے وہ مسلسل اصلاح کی متقاضی ہے، جس طرح ہمارا جسم مسلسل اصلاح کا متقاضی ہے۔ صبح ہم ناشتہ کرتے ہیں تو پھر آپ دوپہر میں پھر کھانے کی طبیعت ہو جاتی ہے، دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں شام کو پھر طبیعت ہو جاتی ہے، رات کو کھاتے ہیں صبح پھر ناشتے کے لیے، یعنی جسم مسلسل اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کو خوراک مسلسل باہم پہنچائی جائے، اس کو مناسب خوراک ملے، خوراک میں کوئی کمی نہ ہو، اور اس کی جو معقول غذا ہے اس کو ملتی رہے۔ اگر کوئی بندہ یہ نہیں کرے گا، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا مفہوم ہے کہ تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میں اپنے آپ کو بہت بالکل، وہ خاص صوفیاء کا ایک خاص طبقہ ہوتا ہے، ان کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے۔ ہم جیسے جو انسان ہیں وہ ان میدانوں میں
بہت مشکل ہو جاتا ہے چلنا، کہ جب تک ہم اپنے جسم کو خوراک بہم نہیں پہنچائیں گے، اس کے پوشاک کا، لباس کا خیال نہیں رکھیں گے، گرمی سردی سے بچائیں گے نہیں، اس وقت تک ہم اپنے جسم کو تندرست نہیں رکھ سکتے۔ وہ اللہ والوں کی ایک الگ اپنی ہی دنیا ہے، لیکن میں عام انسان کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح ہماری روح بھی اس بات کی متقاضی ہے کہ اس کی مسلسل اصلاح کی جائے، اس کو مسلسل غذا باہم پہنچائی جائے۔ اور روح کی غذا اور جسم کی غذا ظاہر سی بات ہے بہت الگ الگ ہے۔ تو پہلا قدم کیا ہو گیا بھائی؟ تابو۔ دوسرا کیا ہے؟ اصلحو، کہ اصلاح کی طرف مسلسل انسان کوشش کرے، یعنی اپنے آپ کو چیک کرے، اپنے معمولات دیکھے۔ ہمارے ہاں طریقت میں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، نظر بر قدم۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ایک اصطلاح ہے کہ نظر بر قدم، کہ تم اپنی نظر کو اپنے قدم کے اوپر رکھو۔ اب نظر بر قدم کے دو معنی ہیں۔ ایک اس کے معنی ہے ظاہر کے، کہ آپ جب چل رہے ہیں تو آپ کی نظر آپ کی جائے قدم پہ ہونی چاہیے کہ آپ قدم کہاں ڈال رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ کی نظر ادھر ادھر بھٹکتی رہے گی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا قدم کسی ایسی جگہ پڑے کہ آپ کو نقصان اٹھانا پڑے۔ ایک نظر بر قدم یہ ہے، اور دوسری نظر بر قدم یہ ہے کہ آپ اپنے احوال پہ نظر رکھیں کہ آپ کے جو قدم ہیں کیا یہ جادہ مستقیم کی طرف، یعنی سیدھے راستے کی طرف اٹھ رہے ہیں، یا اس راستے کی طرف اٹھ رہے ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی کا ہے۔ کہیں اس راستے کی طرف تو نہیں اٹھ رہے کہ جو آپ کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو ایک گناہ اختیار دیا ہے۔ فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے، اب چاہے تو وہ شکر گزار بن جائے اور چاہے تو وہ ناشکرہ بن جائے، یعنی راستے دونوں انسان کے سامنے رکھ دیے، اس کو عقل بھی عطا کر دی۔ یہاں یہ جبریہ لوگ ایک عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، تو یہ جبریہ کا عقیدہ ہے۔ مخلوق کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اگر اللہ نے ہمیں اختیار نہ دیا ہوتا تو ہمیں پھر گناہ پہ سزا کا نہیں تک بنتی کہ گناہ پہ سزا ملے، نیک عمل پہ جزا ملے۔ ہاں اس کی حد ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اس کی کیا کیفیت ہے، انسان کے اختیار کی کیا کیفیت ہے؟ تو آپ نے اسے فرمایا کہ ایک پاؤں اپنا اٹھا، وہ بندہ کھڑا تھا، اپنا ایک پاؤں اٹھاؤ، اس نے اپنا ایک پاؤں اٹھایا، آپ نے فرمایا اب دوسرا بھی اٹھا، تو اس نے کہا حضور دوسرا پاؤں اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا بس یہ ہے انسان کے اختیار کی حد، یعنی مکمل طور پہ بے اختیار بھی نہیں ہو پتھر کی طرح۔ جس طرح پتھر ایک جامد ہے، اس کو آپ جہاں لڑکائیں گے وہ چلے گا، جہاں پھینک دیں گے وہی رہے گا، خود بخود اٹھ کے کہیں نہیں جا سکتا۔ پتھر ہے، دیگر جمادات ہیں، دیگر چیزیں ہیں، لیکن انسان کو ایک گناہ اختیار ہے کہ تمہیں میں نے اتنا اختیار دیا ہے، تم نے اس اختیار کو استعمال کرنا ہے، اور ساتھ ہی عقل بھی عطا کر دی۔ تو امام صاحب نے بڑے خوبصورت طریقے سے یہ مثال سمجھا دی کہ اے انسان، نہ ہی تجھے بالکل دو قبل ازیں فکریں چلی آ رہی تھی، ایک قدریہ اور ایک جبریہ۔ قدریہ کہتے تھے کہ انسان شتر بے مہار ہے، جو مرضی کرتا پھرے، انسان سب کچھ کر سکتا ہے،
اور جبریہ یہ کہتے تھے کہ انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ تو مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے، عقیدہ اہل سنت ہے، وہ اس کے بین بین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ تو انسان کو بالکل شتر بے مہار چھوڑا ہے اور نہ ہی بالکل جکڑ کے رکھا ہے، بلکہ اس کی درمیانی راہ ہے کہ آپ کو اللہ نے عقل بھی دے دی ہے، راستے بھی دکھا دیے ہیں، بتا بھی دیا ہے کہ یہ راستہ میری رضا کا ہے، میری خوشنودی کا ہے، میرے جنت کا ہے، میرے مقام رضا کا ہے، اور یہ راستہ جو ہے یہ گمراہی کا راستہ ہے، جہنم کا راستہ ہے اور میری ناراضگی کا راستہ ہے۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ اپنے معمولات کو چیک کرے اور دیکھے کہ وہ کس راستے پہ چل رہا ہے۔ تو یہ ہے کیا ہے؟ وَأَصْلَحُوا، اپنی اصلاح کرنا۔ پہلا قدم اخلاص کا کیا ہوا؟ تابو۔ دوسرا کیا ہوا؟ اصلحوا، اپنی مسلسل اصلاح کی طرف، کیونکہ کوئی بھی انسان انبیاء کرام کے علاوہ علیہ السلام کے علاوہ مکمل نہیں ہے، اس کو اصلاح کی ضرورت ہے، چاہے کوئی بھی ہو اس کو بہرحال اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، تیسرا جو قدم کیا ہے وہ ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن کریم کو اللہ کی رسی قرار دیا گیا ہے، یعنی اپنا تعلق جو ہے وہ قرآن کریم سے مضبوط کرنا۔ یہ اخلاص کے حصول کے لیے تیسرا اور ضروری قدم ہے کہ ہم قرآن کریم کو اپنی زندگیوں کا جزو لا ینفک بنا دیں۔ قرآن کریم جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے اس میں سب کچھ بیان کر دیا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ میں نے غالباً گزشتہ یہاں ایک دعائیہ تقریب میں یہ بات کہی تھی کہ آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر ایک پورا جہان آباد ہے۔ قرآن کریم نازل ہونے سے پہلے اس کائنات کے جو باسی ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ کائنات ہزاروں سال سے چل رہی ہے، یہ قائم ہے، اور جب تک اللہ کو منظور ہوا یہ قائم رہے گی۔ یہاں بڑے بڑے سیانے لوگ آئے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ آئے، بڑے بڑے عقل مند لوگ آئے، لیکن کائنات کو تسخیر کرنے کی طرف کسی کی توجہ نہیں گئی۔ یعنی پہلی امتوں میں ہم سے بڑے بڑے عقل مند لوگ تھے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، حکماء تھے، فلاسفر تھے، ہر طرح کے علوم اور فنون سے مزین تھے وہ لوگ، لیکن کسی کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ بھائی ہم اس کائنات کو تسخیر کریں۔ یعنی مطلب خاص کر یہ چاند، یہ سورج، یہ تارے، اور انہیں جب وہ لوگ دیکھتے تھے، سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم بہت پڑھی لکھی تھی اور بڑے وہ ماہر لوگ تھے علوم اور فنون کے، لیکن ان کی صورتحال کیا تھی کہ وہ چاند کی عبادت کرتے تھے، وہ تاروں کی عبادت کرتے تھے، وہ سورج کو پوجتے تھے۔ یعنی وہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ یہ جو چاند، تارے، سورج، یہ آسمان ہیں، یہ ہماری پہنچ سے بہت دور ہیں، لہٰذا یہ ہمارے معبود ہیں۔ اب جب قرآن کریم نازل ہوا تو قرآن کریم نے انہیں بتایا کائنات والوں کو وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، کہ انسان ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، جَمِيعًا مِّنْهُ،
جو بھی کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اے انسان ہم نے اسے تیرے لیے مسخر کر دیا۔ اب جب قرآن کریم نے یہ راستہ بتایا تو پھر انسان ہوش میں آیا اور انسان نے سوچا کہ بھائی یہ تو ہمارے معبود نہیں ہیں، یہ تو انہیں تو اللہ نے ہمارے لیے بنایا، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے ان کو پیدا کیا ہے۔ تب انسان کا ذہن اس طرف گیا اور انہوں نے تسخیر کائنات کی طرف قدم بڑھایا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم مسلمانوں نے سائنسی علوم، جنہوں نے سائنسی علوم کو ایجاد کیا تھا، آج ان کے ورثاء اس علم سے محروم ہیں، اور ہماری جو اصل وراثت تھی وہ اس وقت غیر مسلم لے کے اس وقت دنیا پہ راج کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں قرآن کریم میں سائنس کا بیان نہیں، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ میں نے سب کچھ اس میں بیان کر دیا ہے۔ حضور کے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میری اگر سوئی بھی گم ہو جائے تو میں اس کو بھی قرآن کریم سے تلاش کروں گا۔ یعنی یہ ایک ایسا سمندر ہے کہ اس میں جتنا بھی کوئی ماہر غوطہ خور جتنی غوطہ خوری کرے گا اس کو اتنے ہی موتی ملیں گے۔ یہ ہماری بدقسمتی اور بد نصیبی ہے کہ ہم نے اس کو لپیٹ کے بڑے صاف ستھرے اور خوبصورت غلافوں میں بند کر کے رکھ دیا ہے۔ تو شرط کیا ہے اخلاص کا؟ تیسرا قدم کیا ہے؟ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا، قرآن کریم کو اپنا رہبر اور رہنما بنا لینا۔ اب جب انسان کو یہ تینوں کیفیات مل جائیں، توبہ کی کیفیت بھی حاصل ہو جائے، مسلسل اصلاح کی کیفیت بھی حاصل ہو جائے، کیونکہ اصلاح وہی انسان اپنی کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو قابل اصلاح سمجھے۔ ایک بندہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی مجھے اصلاح کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میرا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ کیسے اپنی اصلاح کرے گا؟ اصلاح اپنی وہی کر سکتا ہے کہ جو اس کیفیت کا حامل ہو کہ مجھے اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں ہر انسان کو اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بڑا مشہور فرمان اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے پنگوڑے سے لے کے قبر تک، یعنی زندگی کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ انسان کو اصلاح کی اور علم کی ضرورت نہ ہو۔ جب یہ ساری چیزیں حاصل ہوگی تو اس کے بعد پھر اس جو اصلاح کی کیفیت ہے، اخلاص کی کیفیت جو میں عرض کر رہا تھا کہ 3 قدم آپ کے بڑھ گئے، تابو کی کیفیت بھی آ گئی، اصلاحو کی بھی آ گئی، اور اللہ کی رسی کو تھامنے والی کیفیت بھی آ گئی، تو پھر کیا ہو گیا؟ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے، اپنے معمولات کو، اپنے اعمال کو، اپنی ساری چیزوں کو پھر اللہ کے تابع کر دیتا ہے انسان۔ پھر اس کی محبت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، پھر اس کی نفرت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اور اس سلسلے میں بڑا خوبصورت واقعہ آپ حضرات نے اکثر سنا بھی ہوگا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جنگ ہو رہی تھی، جنگ کے دوران مطلب آمنے سامنے جنگ ہوتی تھی، آپ نے کافر کو پچھاڑ دیا، گرا دیا، اس کی چھاتی پہ چڑھ گئے، لیکن اس نے کیا کیا کہ آپ کے چہرہ اقدس پہ تھوک دیا۔ جب اس نے آپ کے چہرہ اقدس پہ تھوکا تو آپ فوراً اتر آئے۔ آپ جب فوراً اتر آئے تو وہ بڑا حیران رہ گیا اور اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ ہم جنگ کی حالت میں ہیں، میں آپ سے لڑ رہا تھا، آپ نے مجھے پچھاڑ دیا، آپ میرے اوپر سوار ہو گئے، لیکن یہ کیا ہوا کہ اچانک آپ ایک دم مطلب اٹھ کھڑے ہوئے؟ تو آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ میں تجھ سے اپنے نفس کے لیے نہیں لڑ رہا تھا،
اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہا تھا، میں تجھ سے محض اللہ کے لیے لڑ رہا تھا۔ میری لڑائی تیرے ساتھ اس لیے تھی کہ تو اللہ کے دشمنوں میں تھا، تو اللہ کے دین کے دشمنوں میں تھا، تو اس لیے میں تیرے ساتھ لڑ رہا تھا۔ لیکن جب میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ محسوس کیا کہ تو نے میرے چہرے پہ جب تھوکا تو یقیناً غصہ آنا فطری بات ہے انسان کو۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی انسان کوئی ایسی کبھی حرکت دوسرے کے ساتھ کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے غصہ آنا تو ایک فطری بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب مجھے غصہ آیا اپنی ذات کی وجہ سے۔ پہلے میرا عمل تھا محض اللہ کے لیے، اب جب تو نے یہ حرکت کی تو مجھے تیرے اوپر غصہ آیا۔ تو اب اگر میں تجھ سے انتقام لیتا، تجھے میں قتل کر دیتا، تو گویا میں اللہ کے لیے نہ کرتا بلکہ اپنی ذات کے لیے کرتا۔ تو فلہذا میں اس لیے تیری چھاتی کے اوپر سے اتر آیا۔ تو یہ کیفیت آج کل کے دور میں ہمیں بہت مشکل لگتی ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کو مطلب برا کہے، کوئی کسی کے بارے میں برا سوچے، کوئی کسی کی برائی بیان کرے، کوئی کسی کی پہ تہمتیں لگائے اور دوسرا خاموش رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ بہت کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ہاں، مشکل وہاں پہ ہو جاتی ہے کہ جب انسان ایمان کے حقائق سے بے بہرا ہو، جب اس کے وہ آئینہ قلب جو ہے اس کے اوپر میل اور زنگ ہو۔ کیونکہ وہ مشہور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا مفہوم کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، پلٹ آتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ نقطہ مٹ جاتا ہے۔ اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا، وہ نقطہ پھیلتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کے پورے قلب کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اور جب قلب کو ڈھانپ لیتا ہے تو پھر انسان گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ انسان سوچتا ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ یعنی اب ذرا ہم اپنے سارے معمولات پہ نظر دوڑائیں کہ اس وقت معاشرے میں کتنی ایسی برائیاں ہیں جنہیں ٹوٹل برائی سمجھا ہی نہیں جاتا۔ انسان جن کو برائی تصور ہی نہیں کرتا، حالانکہ ہم سنتے ہیں علماء سے کہ غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن بے تکان غیبت کرتے ہیں ہم لوگ۔ اور الا ماشاء اللہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی انسان اس موذی روحانی بیماری سے بچا ہوا ہو۔ غیبت کیا ہے کہ جس بندے کے اندر کوئی برائی ہو اور اس کی عدم موجودگی میں وہ آپ بیان کریں، یا ایسی بات کہ جو اس کی موجودگی میں اس کو بری لگے اس کے بارے میں کہیں، یہ غیبت ہے۔ چاہے وہ عیب اس کے اندر موجود ہو، پھر بھی اس کی عدم موجودگی میں اس کو گننا، اس کو یاد کرنا، دوسرے کے سامنے اس کا تذکرہ کرنا، یہ درست نہیں ہے، یہ غیبت کہلاتا ہے۔ اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ قرآن کریم نے فرمایا ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی کسی بھی انسان کی غیبت کرنا اس طرح ہے گویا کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، اور حدیث پاک میں سے بدکاری سے بھی زیادہ بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ یعنی اندازہ لگائیں نا، میں ایک یہ مثال کے لیے میں نے یہ بات عرض کی ہے جو اس وقت ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ہے۔ ویسے تو ہم ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کے ایک ہیں ان برائیوں میں، لیکن یہ غیبت کا اتنا مرض گہرا ہو گیا ہے کہ اس کو تو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ علی ھذا القیاس،
کتنی ہی ایسی بیماریاں ہیں روحانی جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، اور یہ نتیجہ کس کا ہے؟ یہ اسی کا نتیجہ ہے جس طرح قرآن کریم نے ارشاد فرمایا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ وہ جو دلوں کے اوپر غلاف چڑھ جاتا ہے، جو زنگ چڑھ جاتا ہے، اس کے نتیجے میں پھر انسان کے سامنے وہ اصل تصویر نہیں آ پاتی۔ اس لیے ہم بڑے تعجب ہوتے ہیں جب کسی اس طرح کے احوال پڑھتے ہیں کہ کسی اللہ والے کو کسی نے برا کہا، ان کی برائی بیان کی، ان کے ساتھ بدسلوکی کی، ان کے ساتھ بد اخلاقی کی، اور انہوں نے اس کے لیے دعا کی۔ یہ ہمارے لیے بہت عجیب بات ہے۔ اور کیوں ہے کہ ہم چونکہ اس کیفیت سے گزر نہیں رہے، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ حقیقت اوجھل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم ان کیفیات کے حصول کے لیے اگر یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس اخلاص کی دولت سے مالا مال ہوں کہ جو اعمال کی بنیاد ہے، کیونکہ اس کے بغیر کسی عمل کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، چاہے انسان، انشاءاللہ میں اس سلسلے میں، چونکہ آج تو ہمارا وقت مکمل ہو رہا ہے، میں آگے احادیث کی روشنی میں یہ بات کروں گا کہ اخلاص کے بغیر عمل کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے، چاہے انسان سارے جہانوں کے برابر عمل کیوں نہیں کر لیتا۔ اور عمل جس طرح گزشتہ بھی حدیث پاک میں نے پڑھی تھی، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، مفہوم ہے کہ تو اخلاص کے ساتھ عمل کر، تجھے تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو عمل اخلاص کے ساتھ نہیں ہوگا، جس عمل میں اخلاص نہیں ہوگا، وہ چاہے عمل انسان ڈھیروں کے حساب سے کرتا رہے، اس کا انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو گویا آج ہم نے جو اخلاص کی طرف قدم بڑھانے والے اقدامات ہیں کہ اخلاص کی طرف ہم کیسے جا سکتے ہیں، اس حوالے سے تھوڑی سی میں نے گفتگو کی ہے۔ انشاءاللہ و بعون اللہ اسی عنوان پہ ہم تھوڑی سی مزید اس کو کھولیں گے اور اس پہ گفتگو کریں گے۔